تو قرآن پاک کے معنی اور مراد کو بھی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بتلائیں نہیں سمجھ سکتے. اس لیے قرآن پاک کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کرنا پڑے گی. قرآن پاک کو بیان کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو حدیث پاک یہ قرآن پاک کی شرح بھی ہے. یہ جامع کتاب جو ہوتی ہے اس میں تفسیر کا بھی مستقل بیان ہوتا ہے. چنانچہ بخاری شریف میں بھی تفسیر کا مستقل بیان ہے. اسی طرح سے یہ شرح بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار ایک ایسا وقت آنے والا ہے جبکہ کوئی شخص اپنی بسیری پر بیٹھا ہوگا، پیٹ بھرا ہوا ہوگا کیونکہ عیش آرام میں ہی ایسی باتیں سوچتی ہے، اور وہ کہے گا حسبنا کتاب اللہ، بس کتاب اللہ کافی ہے. جو اس میں حلال ہے اس کو ہم نے حلال سمجھ لیا، جو حرام ہے اس کو حرام سمجھ لیا، بس وہی کافی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار جس طرح کتاب اللہ میں حلال و حرام آیا ہے ایسے ہی میں نے بھی کچھ چیزوں کو حلال و حرام بیان کیا ہے، ان کو ماننا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح سے کتاب اللہ کے احکام کو ماننا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو احکام دے ان کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث جو ہے اس میں بہت سے احکام ایسے آئے جو شرع ہے، یعنی جو احکام قرآن پاک میں نہیں آئے وہ احکام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. تو یہ حدیث پاک ایک طرف قرآن پاک کی تفسیر ہے اور ایک طرف یہ شرع ہے، اور اس سے بہت سارے مسائل نکالے گئے ہیں. تو یہ فقہ کا متن بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حدیث پڑھنے کا موقع عطا فرمایا، یہ اس کا بڑا احسان. پھر حدیث کی ایک قسم ہے سنت. حدیث تو عام ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیے وہ حدیث ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا یا جو بھی کام کیے امت کے لیے بھی وہ کام کرنے کی اجازت ہو جائے. ایسا نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں مسلسل روزے رکھتے تھے، لیکن آپ نے امت کو منع فرما دیا کہ نہیں آخر شعبان میں زیادہ روزے نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے پھر رمضان کے روزے رکھنے میں کوتاہی ہو جائے، کبھی باتیں ہو جائے، سستی باتیں ہو جائے، تھکان ہو جائے، کمزوری ہو جائے. اس لیے شعبان کے آخر میں روزے نہ رکھو، امت کو منع فرما دیا. تو جب یہ حدیث بیان کی جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں بہت روزے رکھتے تھے، تو یہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں. سنت وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جاری فرمایا کہ تم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، تم بھی یہ کام کرو، وہ سنت ہے. اسی طرح سے 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اجازت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا خالصۃ لک من دون المؤمنین، صرف آپ کے لیے اجازت ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں. ایمان والے 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. تو جب 4 سے زیادہ بیویوں کے بارے میں بتایا جائے گا حدیث پاک میں، تو یہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں. سنت وہ ہے جس کو امتی بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس بات کا پابند کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، اختیار کریں، بلکہ سنت کا اتباع کرنا یہ اللہ کی محبوبیت کے لیے شرط ہے. اللہ کا محبوب وہ بنے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق چلنے والا ہو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ کہہ دیجیے اگر تم لوگ اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عمل کو، ایک قول کو، ایک عمل کو یہ اسوہ قرار دے دیا امت کے لیے. فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی. جو چیزیں آپ کے لیے خاص کر دی گئی ان کو چھوڑ کر زندگی کا باقی حصہ سب کے لیے نمونہ ہے. ہر انسان کو اگر کامیاب زندگی گزارنا
درج کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈنکے کی چوٹ پر سارے انسانوں کے لیے اس کو لازم کر دیا اور یہ بتا دیا کہ تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ اگر ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ایسی پاکیزہ سیرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ ایک غیر مسلم نے 100 بڑے آدمیوں کے نام سے کتاب لکھی انگریزی میں اور لکھنے والا عیسائی ہے تو سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا۔ اور غیر مسلم لوگ بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ آئے ریفارمر بن کر، اصلاح کرنے والے بن کر، سماج سدھارک بن کر بہت سارے لوگ آئے، لیکن ایک ساتھ وہ ریفارمر بھی ہو، مصلح بھی ہو اور حاکم بھی ہو، شاسک بھی ہو اور سماج سدھارک بھی ہو، دونوں ایک ساتھ ہو، ایسے نہیں آئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف آپ اللہ کے نبی بھی تھے اور ایک طرف آپ حاکم بھی تھے۔ بچی زندگی ہم کو بتاتی ہے کہ جہاں مسلمان اقلیت میں ہو، کم ہو، کمزور ہو، وہاں کس حالت میں کس طریقے سے رہنا ہے، اور مدنی زندگی ہم کو بتاتی ہے کہ جب مسلمان حاکم ہو، حکومت کر رہے ہو، طاقتور ہو، ان کے پاس فوج ہو، ان کے پاس اقتدار ہو، ان کے پاس سیاست ہو، اس وقت ان کو کس طرح سے عدل و انصاف کرنا ہے، کس طرح سے امن و امان قائم کرنا ہے، کس طرح سے مساوات قائم کرنا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب کے لیے نمونہ ہے، ظالم کے لیے بھی نمونہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محنت مزدوری کرنے والے کے لیے بھی نمونہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شوہر کے لیے بھی نمونہ ہے، باپ کے لیے بھی نمونہ ہے، بیٹے کے لیے بھی نمونہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھائی کے لیے بھی نمونہ ہے، ہر ایک کے لیے نمونہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں۔ تو یہ کتاب حدیث کے فن میں لکھی گئی اور آج ہم اب آگے بڑھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نمونہ بنایا سارے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ رہے، ایک سنت محفوظ رہے، ایک حدیث محفوظ رہے، اس کا اللہ جل شانہ نے انتظام فرمایا۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت کے لیے حافظوں کو کھڑا کر دیا، قرآن پاک کے لفظ و لہجے اور پڑھنے کے انداز اور آواز کی حفاظت کے لیے قاری حضرات کو کھڑا کر دیا، قرآن پاک کے معنی اور مطلب اور اس کے ترجمہ اور تفسیر کی حفاظت کے لیے علماء تفسیر کو کھڑا کر دیا۔ اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی حفاظت کے لیے اور سنتوں کی حفاظت کے لیے اور حدیث کی حفاظت کے لیے محدثین کو کھڑا کر دیا، علماء حدیث کو کھڑا کر دیا، جنہوں نے اپنی جانیں لگا دی، اپنی عمریں لگا دی، اپنی عمریں کھپا دی حدیث کی حفاظت میں، اور بہترین حافظہ اور اپنے بہترین کیریکٹر اور اخلاق اور کردار کے ذریعے سے انہوں نے ایک سنت کو، ایک حدیث کو محفوظ کر دیا۔ آج ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں جس طرح سے یہ قرآن پاک وہی قرآن ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر کے آئے تھے، اس طرح سے ہم آج یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ حدیث وہی حدیث ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ حدیث وہی حدیث ہے، اس میں وہی عمل نقل کیا گیا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ یہ قرآن پاک اور حدیث پاک کی حفاظت علماء